نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے میلے پڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی اکٹھے کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں جوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور بچی پوچھی جائے گی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم میں قتل کی گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، جان لے گا نفس جو اس نے حاضر کیا ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورۃ التکویر کی ابتدائی 14 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سورہ عبس کے آخر میں قیامت کی ہولناکی اور قیامت کی سختیوں کو یوں بیان کیا گیا کہ کانوں کو پھوڑ دینے والی آواز آئے گی اور لوگ اپنے قریبیوں سے بھی دور بھاگیں گے۔ آج کے سبق میں قیامت کا گویا کہ نقشہ بیان کر دیا گیا، کیا کچھ ہونے والا ہے۔ فرمایا جو آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ میں دیکھوں کہ قیامت میں کیا کچھ ہوگا، کیسے ہوگا، دنیا کا کیا نقشہ ہوگا، وہ سورۃ تکویر اور اس سے اگلی سورۃ الانفطار ان صورتوں کو پڑھے، ان میں اللہ نے نقشہ ہی بیان کر دیا ہے قیامت کا۔
فرمایا اذا الشمس کورت، سورج کی روشنی پھیلتی ہے اور کرنیں پھیلتی چلی جاتی ہیں اور ساری دنیا جگمگا اٹھتی ہے، اس دن سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی۔ کورت کا معنی لپیٹ دیا جائے گا، جیسے استعمال کے لیے صفیں بچھائی جاتی ہیں پھر لپیٹ دی جاتی ہیں، اور کئی چیزیں ان کو رکھا جاتا ہے اور پھر سنبھال کر بھئی اب ضرورت نہیں رہی، ایسے ہی دنیا میں سورج بڑا چمکا، بڑا اس نے دنیا کو روشن کیا، کئی فصلیں سورج کے ذریعے تیار ہوئیں، بہت اس سے لوگوں نے فائدے اٹھائے، لیکن آج قیامت کا دن اس کی روشنی ماند پڑ جائے گی اور گویا کہ اسے لپیٹ دیا گیا ہے اور گویا کہ اسے واپس کر دیا گیا ہے اور رکھ دیا گیا ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے کی کمال صرف چمک ہے، ستارے کی صرف کیا ہے؟ چمکنا، اگر چمک نہ ہو تو پھر ستارہ نہیں۔ فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اس دن ستارے میلے پڑ جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ جو ان کی پہچان ہے وہ ان سے چھن جائے گی۔ ان کی پہچان تو چمک ہے، میلا ہونا تو ان کی پہچان نہیں، لیکن اس دن ستارے بجائے چمک کے اس کے برعکس ہو جائیں گے، یعنی ان کی پہچان ان سے چھین لی جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ کی صفت اور کام یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ٹکاؤ اور ٹھہراؤ، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ زمین کے اوپر جو پہاڑوں کا بوجھ آیا تب اس میں قرار آیا، تو پہاڑ کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ٹھہراؤ ہو، اس کے اندر ٹکاؤ ہو، ایک جگہ پہ ٹھہرنا ہو۔ کہتے ہیں جی فلاں آدمی تو بادشاہ جبل استقامت ہے، کیا مطلب؟ استقامت کا پہاڑ ہے، یعنی جیسے پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا ایسے یہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا، تو پہاڑ کو تو مثال دی جاتی ہے اپنی جگہ سے نہ ہٹنے پر کہ ایک جگہ پر ٹکا ہوا ہے، اور ہوتا بھی ایسی ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پہاڑ ادھر سے ادھر چلا گیا، ادھر سے ادھر چلا گیا، یہ تو ریت کے ذرے جاتے ہیں، پہاڑ تو اپنی جگہ پر ٹک کے رہتے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہی فرق ہے دنیا اور قیامت میں کہ اس دن پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح اڑ جائیں گے۔ آج پہاڑوں کا ٹھہراؤ ختم ہو گیا، اور بالکل سورۃ طٰہٰ میں اسی طرح اللہ نے بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، پہاڑوں کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں تو ان کو بتاؤ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا۔ تو بہرحال قیامت کے دن پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عرب کے اندر چونکہ قرآن عرب میں نازل ہوا اس لیے عرب کے مزاج کو مد نظر رکھا گیا، اور وہ چیزیں جو اہل عرب کے ہاں پائی جاتی ہیں اکثر ان کی مثالیں دی گئی۔ عرب کے ہاں اونٹ ایک بہت ہی عمدہ سواری ہے، کیونکہ اکثر صحراؤں کے سفر ہوتے ہیں اور لمبے لمبے سفر میں پھر اونٹ وہ سواری ہے جو کام آتی ہے، کیونکہ کھانے پینے میں یہ برداشت کر لیتا ہے کمی۔ عشار کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو حاملہ ہو اور حمل میں اس کے 10 مہینے پورے ہو گئے ہو، چونکہ اونٹنی 10 ماہ کے بعد عموماً بچہ دیتی ہے۔ جب اونٹنی کے حمل میں 10 مہینے پورے ہو جائیں تو یہ عرب کے اندر بہت ہی قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس کا مالک ہر وقت ایک بندہ اس کے پاس ضرور چھوڑتا ہے، بھئی ابھی صبح ہے شام ہے، ابھی اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو وہاں خوب نگرانی کی جاتی ہے کہ ظاہر ہے اس وقت اور اس حالت میں اگر اونٹنی کو ہماری ضرورت ہو تاکہ ہم وہاں موجود ہوں، بالکل بھی ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اس بات کو ظاہر اب عرب جو سمجھ سکتے ہیں وہ ہم تو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم نے اونٹ رکھے ہی نہیں. بہرحال یوں سمجھ لیجیے کہ سب سے قیمتی چیز اور جس سے دور ہٹنے کے لیے انسان 2 منٹ کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ اگر کسی کے پاس وہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی ہے تو عطلت اس کو بھی یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور اس کی کوئی فکر اور کوئی پرواہ نہیں ہوگی. خلاصہ اس کا یہ ہے قیمتی سے قیمتی سرمایہ بھی اس دن ہلکا نظر آئے گا. انسان کو جان کی پڑی ہوگی, سرمایہ کی فکر ہی نہیں ہوگی. آج کے دور میں قیمتی سے قیمتی گاڑی کون ہو, ایسی جگہ پہ کھڑی نہیں کرتے جہاں بچے ہوں کوئی خراش نہ آ جائے. اگر کسی بچے کو دیکھ لیا کہ اس نے معمولی سا کسی تنکے وغیرہ یا چھوٹے سے پتھر کے ساتھ وہ گاڑی کو رگڑ رہا ہے تو اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں, بھائی جی اس نے ستیہ ناش کر دیا گاڑی کا. اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن پرواہ بھی نہیں ہوگی. اس پہ پتھر گریں تب, اس پہ پہاڑ گریں تب, ہوا اڑا کے اسے کہیں اور پھینک دے تب. قیمتی سے قیمتی سرمایہ جس کی ہر وقت نگرانی کی جاتی ہے آج اس کی ذرا بر فکر نہیں ہوگی. یہ ہے قیامت. اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, دنیا میں وحشی جانوروں اور انسانوں کا آپس کے اندر میل ملاپ نہیں ہے. اسی طرح جنگلی جانور انسانوں کو دیکھے تو بھاگتے ہیں اور انسان انہیں دیکھے تو سائڈ مارتے, کیونکہ مزاج میں بہت دوری ہے. لیکن جب عموماً خوف ہو نا تو پھر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جب سور کی آواز پھیلے گی اور پھیلتی چلی جائے گی تو اس وقت حالت یہ ہوگی کہ جنگلوں سے جانور نکل کر شہروں کا رخ کریں گے اور لوگ بھی اندروں سے نکل کر باہر کا رخ کریں گے اور یہ آپس میں مل جل جائیں گے اور کوئی تمیز نہیں ہوگی کہ یہ انسان ہے, یہ وحشی ہے, اور یہ اس سے دور بھاگتا ہے, یہ اس سے دور بھاگتا ہے, چاہے ہرن ہے چاہے شیر ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہے. شکار کی فکر نہیں ہوگی, دوسرے پہ حملے کا خیال نہیں ہوگا, ہر ایک اس ٹینشن میں ہوگا کہ یہ آواز کیا آ رہی ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے. یہ قیامت کا نقشہ ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, یہ سمندروں کو دیکھو, دریاؤں کو دیکھو, ٹھنڈا یخ پانی برف پگھل کے آتا ہے اور بندہ اس میں جناب نہا نہیں سکتا. ابھی گزشتہ عید کے دنوں میں ہمارے چونکہ دریائے سندھ کچھ قریب ہی ہے, وہاں ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں, ان سے بات ہوئی. وہ کہتے ہیں آپ ضرور آئیں, ہمارے یہاں آئیں, لیکن اگر نہانے شہانے کا موڈ ہے تو پھر اگلی عید پہ آئیں, کیونکہ اتنا یخ پانی ہے. یہ پہلے بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ نہا نہیں سکتے, دوپہر کے وقت دھوپ میں بھی وہاں نہیں نہا سکتے, اتنا ٹھنڈا پانی. اور جب قیامت آئے گی تو وہ پانی ابلنا شروع ہو جائے گا, ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے اس میں گریں گے اور گویا کہ آگ لگ جائے گی, اور وہ پانی ایسے ابلتا ہوا ہوگا. یخ ٹھنڈا پانی جو تھا آج ابل رہا ہے. یہ فرق ہے دنیا اور قیامت میں. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جب روحیں جوڑی جائیں گی. اس کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ نیک لوگوں کی ٹولیاں الگ, بدکاروں کی ٹولیاں الگ, ایمان والوں کی ٹولیاں الگ. یہ روحیں ان کے ساتھ جڑ گئی, یہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور یہ لوگ الگ ہو گئے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی موت آئی, اس کے بدن سے روح نکلی, نیک لوگوں کی روح علیین میں پہنچی, برے لوگوں کی روح سجین میں پہنچی, اور انسان عالم برزخ اور عالم قبر میں رہا. آج قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا پھر دوبارہ روح اس کے جسم میں ڈال کر ایسے اسی حالت میں جیسے دنیا میں تھا پھر کھڑا کیا جائے گا.
کیونکہ آج اس نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور آج اس نے حساب کتاب دینا ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، آج روحیں جوڑی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ کہتے ہیں زندہ درگور بچی۔ فرمایا جب زندہ درگور بچی پوچھی جائے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم میں قتل کی گئی۔ دیکھیے جی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بچیوں کو کیوں درگور کیا، بلکہ اللہ نے کہا بچی سے پوچھا جائے گا تو بتا میرے سامنے کہ تجھے کیوں دفن کیا گیا تھا، تو بتا تیرا کیا جرم تھا۔ گویا کہ اس معصوم بچی کو ان لوگوں کے خلاف مدعی بنایا جائے گا محشر والے دن جنہوں نے ناحق اس پر ظلم کیا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور بچی پوچھی جائے گی کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں وہ قتل کی گئی، اس کا کیا قصور ہے۔ وہ یہی کہے گی یا اللہ پیدا تو مجھے تو نے کیا، خالق تو میرا تو ہے، یہی میرا قصور ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا۔ تو رب کہے گا پھر ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تیرا قصور نہیں، تو میں تجھے قتل کرنے والوں سے نمٹ لوں گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے کھولے جائیں گے، اعمال نامے کھولے جائیں گے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اعمال ناموں میں لکھا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، میری اچھائی بھی میری برائی بھی، میرا بولنا بھی میرا عمل کرنا بھی، بند ایک صحیفے لکھے جا رہے ہیں، اور قیامت کا دن آئے گا صحیفے کھولے جائیں گے۔ پڑھو جی اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اقرأ کتابک، پڑھو۔ اور جیسا کہ سورۃ الکہف میں بندہ پڑھ کے کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے صغیرہ بھی نہیں چھوڑا کبیرہ بھی نہیں چھوڑا، الا احصاها، ایک ایک چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، ایک ایک چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ صحیفہ کھولا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی، چمڑی اتاری جائے گی۔ یہ جو آسمان کا رنگ ہے یہ اتنا پکا ہے، مثال کے طور پہ ہم دکانداروں کو پاس جاتے ہیں نا کہ آسمانی رنگ کے کپڑے دے دیں، اگر آسمان کا رنگ بدلتا رہتا تو ہم اس طرح نہ کہتے، یعنی ایک ہی رنگ ہے، ہمیشہ سے ایسا ہی ہے۔ اور اس دن گویا کہ اس کے اوپر سے کھال اتاری جائے گی، یعنی اس کا رنگ تبدیل کر دیا جائے گا۔ سورۃ الرحمن میں ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جس دن آسمان پھٹے گا نا تو گلابی ہو جائے گا تیل کی تلچھٹ کی طرح، اب نیلا ہے اس دن کیا ہو جائے گا، گلابی ہو جائے گا۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، رنگ بدل جائے گا، کھال چمڑی اتر جائے گی، اور اس کی یہ کیفیت جو ابھی تمہیں نظر آ رہی ہے یہ نہیں رہے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور دوزخ کو اس دن بھڑکایا جائے گا۔ دوزخ تو ہے ہی بھڑکنے والی چیز، بھڑک رہی ہے، اس دن مزید اس کو جوش دلایا جائے گا۔ اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 لگامیں ڈالی ہوئی ہوں گی، ہر لگام پہ 70,000 فرشتہ ہوگا جو دوزخ کو قابو کیے ہوئے ہوگا، اس کے باوجود وہ دھاڑ رہی ہوگی اور چیخ رہی ہوگی، اور ایک ہولناک اور خوفناک منظر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ سے محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی مقام پر بتایا جنت کو جنتیوں کے قریب کیا جائے گا، یہ ان کے اعزاز میں ان کو کچھ چلایا جائے گا اور ادھر سے جنت کو گویا کہ ان کے آگے پیش کر دیا جائے گا، تو جنتیوں کے جنت قریب ہو جائے گی۔ یہ نقشہ ہے قیامت کا جو اللہ تعالیٰ نے ان 13 آیتوں میں بیان کیے۔
سورج کی روشنی بے نور ہو جائے گی، ستاروں کی چمک ختم ہو جائے گی، پہاڑ اڑ جائیں گے، 10 ماہ کی گاون اونٹنیاں چھوڑی جائیں گی، وحشی اکٹھے ہوں گے، سمندر بھڑک اٹھیں گے، روحیں جوڑ دی جائیں گی، زندہ درگور بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا، صحیفے کھولے جائیں گے، آسمان کی کھال اتاری جائے گی، دوزخ بھڑکائی جائے گی، جنت سجائی جائے گی، قریب کی جائے گی۔ علمت نفس ما احضرت، اس دن جان لے گا ہر نفس، ہر ذی روح، ما احضرت، اس نے کیا حاضر کیا، آج کیا لے کر آئے۔ ہر ایک کو اس دن پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کرتا رہا، اور آج رب کے سامنے کیا پیش کرے گا، اس دن پتہ چلے گا۔ آج سرمایہ جمع کرنے کا دن ہے، آج قیامت کے دن، اس تاریک اور ہولناک دن میں اپنے لیے اعمال جمع کرنے کا وقت ابھی ہے۔ اگر آج سستی ہو گئی تو وہاں کچھ نہیں ہوگا جو پیش کرے، وہاں ذلت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے میلے پڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گاون اونٹنی چھوڑ دی جائے گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی اکٹھے کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں جوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور بچی پوچھی جائے گی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم میں قتل کی گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، جان لے گا